عید الاضحیٰ کا موقع ہے، قربانی لوگ کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی یہ کیا لازم ہے مسلمانوں پر، نفل ہے، کر لیں اچھی بات ہے، جو کریں گے تو وہ کیا کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پہ لازم ہوتی ہے۔ میں اصول میں جاننا چاہوں گا، یہ جو دینی عبادت ہے، اس کے حکمت، اس کے فلسفے پہ ہم نے آپ سے بہت بات بھی کی تھی۔ یہ جو وجوب اور نوعیت کی بحث ہوتی ہے، یہ دین میں طے کیسے ہوتی ہے، اور جو لوگ اس کو عام طور پہ واجب قرار دے رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اب آپ نے قربانی بھی کرنی ہے، اس پوری بحث کا پس منظر کیا ہے، آپ کا استدلال کیا ہے؟ اس سے بھی پہلے بار بار اس کی یاد دہانی کرانی چاہیے کہ قربانی بہت بڑی عبادت ہے۔ یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت کیا ہے، عبادت کیسے وجود میں آتی ہے، اور جو عبادات یا مراسم عبودیت مقرر کیے گئے ہیں ان میں قربانی کی حیثیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو یہ جو بندہ ہونا ہے اور اس کا ہمارا معبود ہونا، عبد اور معبود کا تعلق ہے جس کے شعور کے ساتھ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یعنی میں انسان ہوں، انسان کی حیثیت سے تو میں اپنے لیے کوئی یونانی علم کلام کی تعریف بھی طے کر لوں گا، اور میں منطق میں بھی یہ طے کر کے بیٹھ جاؤں گا کہ میں ایک حیوان ناطق ہوں، یا میں آج کے زمانے میں اور کوئی اپنے لیے تعریف متعین کر لوں گا۔ لیکن جب میں اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہوں اور میں اس کے پیغمبروں کی تعلیمات سے واقف ہو جاتا ہوں، تو جو سب سے بڑی حقیقت مجھ پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اپنی خلقت کے لحاظ سے، بہرحال میری اصل حیثیت یہ ہے کہ میں اس پروردگار کا بندہ ہوں جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے اپنے لافانی الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی جو لوگ بھی اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، وہ انسان ہوں یا جن، وہ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ خدا کے بندے بن کر رہیں، وہ اس عالم کے پروردگار کی بندگی کے احساس کے ساتھ دنیا میں جئیں۔ تو سب سے بڑی چیز جس کا مجھے شعور ہونا چاہیے اور جس کا شعور پیدا کرنے کے لیے اللہ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے اور جس کے لیے اپنی کتابیں اتارتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہم انسان ہیں اور انسان کی حیثیت سے خدا کے بندے ہیں۔ تو خدا کی بندگی ظاہر ہے ایک تعلق پیدا کر دیتی ہے، یہ شعور، یہ احساس ایک تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ اب جتنے تعلقات بھی دنیا میں ہیں وہ اظہار چاہتے ہیں، یعنی میں ماں کے تعلق کو پہچان لیتا ہوں تو اب علم و عمل میں اس کا اظہار ہوگا، باپ کے تعلق کو پہچان لیتا ہوں، معاشرے کے تعلق کو پہچان لیتا ہوں۔ یہ جتنی چیزیں بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں اگر غور کریں تو وہ سب کے سب کسی تعلق کی معرفت سے پیدا ہوتی ہیں، اور ہر تعلق جب اپنی معرفت پیدا کر لیتا ہے تو اس کا اظہار چاہتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اس اظہار میں ظاہر طے کرنا ہوگا کہ میری پروردگار کے ساتھ جو تعلق کی نوعیتیں ہیں وہ عبادت کے ذیل میں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو تین ہی ہیں، یعنی ایک یہ کہ میں اس کی پرستش کروں، وہ میرا معبود ہے، میرا سر اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کی عظمت کا مجھے اعتراف کرنا چاہیے۔ اس میرے احساس کا ظہور میری 5 نمازوں میں ہوتا ہے۔ شب و روز جو میں نمازیں پڑھتا ہوں اس میں رکوع کرتا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں، میں مناجات کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، یہ پرستش کے آداب ہے۔ تو میرے تعلق کا یعنی یہ کہ وہ میرا معبود ہے اور مجھے اس کے سامنے جھکنا چاہیے، تو اب جھکنے کے آداب مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یہ اعتراف عظمت ہے، اور جب اعتراف عظمت ہے تو ظاہر ہے کہ احساس بندگی بھی ہے، اور احساس بندگی پھر یہ چاہتا ہے کہ میں دعا بھی کروں، مناجات بھی کروں، مدد بھی مانگوں، اور صرف اسی سے اپنا یہ تعلق رکھوں۔ دوسری چیز اطاعت ہے، وہ میرا بادشاہ ہے، یعنی صرف یہی تو نہیں ہے کہ اس نے مجھے بنا دیا اور اس لحاظ سے وہ میرا معبود بن گیا، وہ میرا بادشاہ ہے، اس کائنات پہ حکومت کر رہا ہے۔ یہی بات ہے جس کو قرآن مجید نے بار بار یاد دلایا ہے کہ وہ کوئی فلسفیانہ نوعیت کی شخصیت نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ اس کائنات کو تحریک دینے کے بعد اس سے غیر متعلق ہو گئی ہے، وہ ایک ایک میرے علم اور عمل کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کی بادشاہی اس زمین و آسمان پر قائم ہے۔ قرآن مجید اس کو کئی پہلوؤں سے بیان کرتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان پر اس کا تخت لگا ہوا ہے، اس کا عرش ہے، وہ اس کے اوپر متمکن ہے، وہ اس پوری کائنات پر حکومت کر رہا ہے۔ تو یہ تعبیریں کس لیے اختیار کی جاتی ہیں کہ وہ اس کائنات سے غیر متعلق نہیں ہے، وہ اس کی ایک ایک چیز کی نگرانی کر رہا ہے، بندے اس کے سامنے ہیں، ہمارے اعمال اس کے سامنے ہیں، اور یہ کائنات
اس کے بنائے ہوئے نظم کے مطابق چلتی ہے، اور وہ جب چاہتا ہے اس پہ مداخلت ملک کرتا الناس ہے۔ بھی ہے۔ وہ ملک الناس بھی ہے، وہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ ہم یہی بات کہتے ہیں نا کہ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو یہاں جو سب سے پہلا تعلق پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ربوبیت کا، پھر اس کے بعد بادشاہی کا، اور اس کے بعد پھر معبود ہونے کا، پرستش کا تعلق۔ تو وہاں ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ ایک عام انسان جہاں سے تعلق کی ابتدا کرتا ہے اس کو بیان کر دیا ہے، لیکن اگر آپ اس ترتیب کو علم اور حکمت کے دائرے سے قائم کریں تو پھر سب سے پہلے پرستش ہوگی۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ اطاعت، بادشاہ ہے۔ اطاعت کے لیے جو عبادت مقرر کی گئی ہے وہ روزہ ہے، یعنی اس میں ہم مجسم اطاعت ہوتے ہیں اپنی جبلتوں پر، ان جبلتوں پر جن کے اظہار پر علم و عقل کی روح سے کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے، ان پر بھی پابندی قبول کرتے ہیں اور محض اللہ کے حکم پر قبول کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی فلسفیانہ داعیات نہیں ہوتے۔ پروردگار کا حکم ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک تم کوئی ایک کھیل بھی اپنے منہ میں نہیں جانے دو گے، اور تم کسی حال میں بھی اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہیں کرو گے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو گویا اپنے پورے وجود پر طاری کر لینے کا عمل ہے، اس کو ہم روزہ کہتے ہیں، اس کو ہم صوم کہتے ہیں۔ یہ دوسری بڑی چیز ہے۔ تیسری بڑی چیز یعنی ان سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب یہ احساس ہو گیا کہ ہم بندے ہیں، جب یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کی عظمت بے پناہ ہے، جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی حکمت بے پایاں ہے، وہ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہم سب اس کے بندوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کا حکم مانا جائے گا، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب اس کے بعد اگر وہ کسی موقع پر ہم سے خود ہمارا تقاضا کر دے، یعنی مجھ سے میرا وجود مانگ لے، مجھ سے میرا مال مانگ لے، تو میں یہ سب کچھ کیا نظر کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب میرا بادشاہ وہی، میرا معبود وہی، میری ساری زندگی اسی کے مرہون منت، میرا خالق وہی، مجھے جانا اسی کے پاس ہے، میری خلقت کی ایک ایک چیز اس کی نگرانی میں ہو رہی ہے، میرے لیے ربوبیت کا اہتمام اس نے کیا ہے، تو میں کیا فی الواقع یہ سوچ بھی سکتا ہوں کہ اگر وہ مجھ سے جان مانگے تو میں دریغ رکھوں گا، وہ مجھ سے مال مانگے تو مجھے دینے سے انکار کر دینا چاہیے، یا گریز و فرار کے راستے اختیار کرنے چاہیے۔ تو یہ جو آخری مرحلہ ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی شخص اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے تو شہادت کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ جو لوگ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر لحاظ سے فائز المرام ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں وہ سب چیزیں ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، زندہ ہیں، ان کو اللہ کا رزق مل رہا ہے، ان پر اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں، گویا انہوں نے وہ آخری جگہ حاصل کر لی ہے جو کوئی بندہ اس دنیا میں حاصل کر سکتا ہے۔ نماز سے ابتدا کی تھی، نماز نے کیا کیا تھا؟ اعتراف عظمت کا اظہار، وہ ہم نے شروع کیا تھا، اللہ کو ہم یاد کرتے تھے، شب و روز یاد کرتے تھے، ہم اس سے آگے بڑھے اور سال میں ایک مرتبہ ہم نے مجسم اطاعت بن کے بھی دکھا دیا، لیکن اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جان دینی ہے یا مال نظر کر دینا ہے، تو جان و مال کی نظر پیش کر دینا یہ آخری درجہ ہے اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کے اظہار کا۔ جان و مال کی نظر روز تو نہیں مانگی جاتی، یعنی کسی موقع کے اوپر ہو سکتا ہے وقت بھی آ جائے کہ جب اللہ کی راہ میں جان دینی پڑے، اللہ کی راہ میں مال دینا پڑے، تو جان و مال کی نظر پیش کر دینا، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا، جو اسلام کی حقیقت ہے۔ اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے، اسلام کے لفظ کے معنی یہی ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا جائے۔ تو ظاہر ہے سپرد کر دیا جائے تو علم میں سپرد کر دیا، عمل میں سپرد کر دیا، یہاں تک کہ اسے آگے بڑھ کر جان و مال بھی سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں، دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو احساس ہے، یہ تعلق ہے، اس کی علامت، اس کا سمبولک ایکسپریشن آخری درجے میں حج میں ہوا ہے۔ حج کیا ہے؟ نظر کی تمثیل ہے، یعنی میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وہاں حاضر ہوتا ہوں، اور پھر حج کی عبادت میں گویا یہ سارا احساس مجھے اپنا آپ نظر کر دینا ہے، یہ ایک تمثیل میں ڈھل جاتا ہے۔ اس وقت حج چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو میں اس کو وہیں چھوڑتا ہوں۔ حج کے لیے سال میں کچھ دن مقرر ہیں، وہ ان دنوں میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے استطاعت بھی چاہیے، استطاعت بھی کئی طرح کی چاہیے، سفر کرنے کے آدمی کو قابل ہونا چاہیے، عمر ایسی ہونی چاہیے، بیماری کوئی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو وہاں مانع بن جائے، سفر خرچ بھی ہونا چاہیے، 10 چیزیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس اصول پر بنایا ہے اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ میں حج کا ارادہ کروں تو آسمان سے ایک تھیلی آ جائے گی اور فوری طور پر اگر میں بیمار ہوں تو مجھے تندرست کر دیا جائے گا۔ یہ تو اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اس طرح کے خرق کے عادت معاملات پر دنیا نہیں قائم۔ تو اس وجہ سے پھر لوگوں کے رعایت سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبروں نے اس میں پھر دوسری عبادات نیچے مقرر کی ہیں،
جن کا مقصد وہی ہے، جن میں وہی نظر کی تمثیل ہے، لیکن وہ ایک صعودی اور نزولی ترتیب سے، یعنی نیچے سے دیکھیں تو صعود ہو رہا ہے، اوپر سے دیکھیں تو نزول ہو رہا ہے۔ تو ان کو آپ دیکھیے، یعنی میرے پاس حج کی استطاعت نہیں تھی یا میں حج کا تحمل نہیں کر سکتا تھا، میں 5 دن کی مشقت نہیں اٹھا، کوئی بھی وجہ ہو گئی، تو پھر کیا ہے، پھر چند گھنٹوں کا عمرہ پورے سال میں کبھی بھی جب چاہے کر لو، یعنی اس پر تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے، نہ اس میں وقت کی پابندی ہے نہ دنوں کی پابندی ہے، جب میرے لیے ممکن ہو میں چلا جاؤں اور میں عمرہ کر لوں۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ عمرے میں ہم قربانی بھی کرتے ہیں، جس طرح حج میں ہمارے ہاں عام طور پر یہ قربانی ختم ہو گئی ہے، لیکن ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے گئے تھے تو اس موقع پر حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا، تو قربانی کے اونٹ تھے ساتھ، تو قربانی اس میں بھی کی جاتی ہے، اس کے مناسک میں بھی شامل ہے، لازم نہیں کی گئی وہاں کی۔ حج میں بھی قربانی لازم نہیں کی گئی، یہ جو قربانی ابھی کی جاتی ہے یہ اصل میں حج تمتع کی قربانی جرمانے ہوتی کی ہے، قربانی، یعنی یہ اس بات کی قربانی ہے کہ چونکہ میں نے ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کیا ہے، اس طرح ایک رعایت سے فائدہ اٹھایا ہے، تو اب یا مجھے ایک قربانی کرنی ہوگی یا مجھے 10 روزے رکھنے ہوں گے، وہ یہ بات ہے جو قرآن میں بیان ہو گئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں نظر کی عبادت کا کلمینیشن تو حج ہے، اس سے نیچے کیوں آئے ہم؟ اس لیے کہ استطاعت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، تو عمرہ ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو یہ سفر عمرے کا بھی نہیں کر سکتے، ان کے یہ بھی حالات نہیں، اس وقت بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، آپ پوچھ کے دیکھیں ہمت ہی نہیں رکھتے جا سکیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس پہ مجبوری کوئی بھی ہو سکتی ہے، یعنی جسم کی مجبوری، صحت کی مجبوری، مال کی مجبوری، سفر کی 10 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان سب لوگوں کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کی عبادت جاری کر دی۔ اب قربانی کی عبادت جاری کی ہے تو اس کے ساتھ پھر نیچے ایک اور چیز کو بھی ملحق کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ جیسے ہی یکم ذو الحج ہو تو ہم اپنے بال نہیں کاٹیں گے، ہم اپنے ناخن نہیں تراشیں گے، یہ پابندی عائد کر لیں گے اپنے اوپر، بالکل اسی طرح جس طرح کہ احرام میں کی جاتی ہے۔ تو اس طرح 10 دن تک ایک یوں سمجھ لیجئے کہ وہی نظر کی عبادت کی کیفیت ہے جس میں ہم جئیں گے، اور پھر جس دن وہ دن آئے گا تو اس دن ہم ایک جانور بھی قربان کر دیں گے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر جانور کی استطاعت بھی نہ ہو، یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بس پھر جو پہلے کام ہے وہی کر لو۔ تو اس طرح اگر آپ غور کر کے دیکھیں کہ اوپر سے دیکھیں تو ہر استطاعت کے لحاظ سے معاملے کو نیچے تک بیان کر دیا، اور نیچے سے دیکھیں تو ہر استطاعت کے لحاظ سے اوپر تک بیان کر دیے۔ تو اس طرح گویا یہ بتا دیا ہے کہ نظر کی عبادت ہر حال میں ہونی چاہیے۔ اب نظر کی عبادت کی کم ترین صورت یہ ہے، اور اس کا کمال جو ہے وہ حج میں ہے، یہ پہلے اصولی طور پر جان لیجیے۔ اس لیے نہ یہ کوئی انفاق ہے، نہ یہ کوئی لوگوں کو گوشت کھلانے کا طریقہ ہے، کچھ نہیں، یہ در حقیقت اپنے وجود کو، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اپنے پروردگار کی نظر کر دینے کا علامتی اظہار ہے، جو ہم اس طریقے سے، یعنی احرام کی کچھ پابندیاں قبول کر کے، جیسے کہ حدیث میں آ گیا ہے، اور اسی طرح جانور کی قربانی کر کے، یہ تمثیل ہے جس کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ ہے عبادت۔ ٹھیک، تو یہ عبادت ہے۔ سب سے پہلی بات جو بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے وہ یہ کہ قربانی عبادت ہے، اس لیے اس کا تقابل لوگوں کی ضرورتوں کے ساتھ کرنا یا اس طرح کے معاملات کرنا یہ بالکل بے معنی بات ہے، وہ الگ بحث ہے، وہ آپ سوال کریں گے تو میں عرض کر دوں گا کہ آدمی کو دین کے معاملے میں کسی اعتدال پر قائم رہنا چاہیے، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت اس احساس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ یہ در حقیقت میں ایک جانور نہیں قربان کر رہا، یا میں 10 دن یہ پابندیاں قبول کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو نظر کر رہا ہوں، اور یہ اس کی تمثیل ہے، یا اس کا تمثیلی اظہار ہے، یا اس کا علامتی اظہار ہے، اس کا سمبولک ایکسپریشن ہے۔ بہت غیر معمولی عبادت ہے، یعنی اگر عبادات کی فہرست بندی کی جائے تو یہ نماز کے بعد روزہ اور روزے کے بعد نظر کی عبادت کو ہے آپ کو بالکل انتہا پر پہنچا دیتی ہے، اتنی بڑی عبادت ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اس کا اہتمام ہر صورت میں ہونا چاہیے، یعنی جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عیدین کی نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، جمعہ کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، تو یہ اہتمام امت مسلمہ کو ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے یہاں پر تو کوئی ادنا درجے کا انحراف بھی اگر ہوگا تو لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے۔ اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ایک عبادت ختم ہو گئی، اور بہت بڑی عبادت ختم ہو گئی، ایک غیر معمولی چیز سے ہم محروم ہو گئے۔ یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دین کو خدا کے حوالے سے بھی سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکال لیں۔ ہم اصل میں دین کو بھی اپنی دنیا کے حوالے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں،
جبکہ دین کی اصل حقیقت خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارے پروردگار سے ہمارا تعلق ہے، وہ تعلق زندہ تعلق بننا چاہیے۔ اور کسی تعلق کو جہاں کوئی ہستی نظر نہیں آ رہی، ایک زندہ تعلق بنانے کے لیے آپ کچھ مراسم اس کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ ہم اپنے وطن کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے ایک جھنڈا، ایک ترانہ، اس طرح کی چیزیں مقرر کرتے ہیں۔ تمام بڑی بڑے ادارے اپنے لیے کچھ علامتیں مقرر کرتے ہیں، تو خدا کے ساتھ تعلق کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہ علامتیں مقرر کی گئی ہیں۔ آپ غور کریں تو نماز بھی علامتوں کا اظہار ہے، یعنی یہ رکوع سجود کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو کچھ نہیں ہوتا، تو ہم اصل میں اپنے جذبات و احساسات کو اعتراف عظمت کے لیے یہ صورت دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارا جھک جانا، ہمارا اپنی پیشانی زمین پر رکھ دینا، دعا کرنا، مناجات کرنا، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جانا، دو زانو بیٹھ جانا، اس طرح اپنی عرضداشت پیش کرنا، یہ وہی علامتی اظہار ہے۔ روزہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی ہم گویا اطاعت کو ایک علامت میں، ایک تمثیل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی معاملہ ان عبادات کا۔ تو یہ عبادات اس طرح ایک لائن میں ہے، یعنی سب سے پہلے کیا ہے، کم سے کم شکل کیا ہے کہ آدمی نے ان 10 دنوں کے لیے بال کاٹنے بند کر دیے، ناخن اتارنے بند کر دیے، وہ اب 10 ذوالحج کو اتارے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ اس نے ایک جانور بھی ذبح کر دیا۔ اچھا، اس کے آگے عمرے کے لیے چلا گیا، اس سے آگے اللہ نے توفیق دی تو حج کے لیے چلا گیا۔ تو نظر کی عبادت ہمارے دین میں ان مراحل میں اور اس طریقے سے مقرر کی گئی ہے۔ یہ بات پوری طرح سمجھ لیجیے۔ اب اس کے بعد یہ کہ ان میں کیا چیز لازم ہے اور کیا لازم نہیں ہے۔ تو حج کا انعقاد لازم ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، یعنی کسی کے پاس استطاعت ہے نہیں ہے، وہ لوگ جو وہاں نظم قائم کیے ہوئے ہیں، یا مسلمان امت جس کے پاس نظم ہونا چاہیے، ان کے لیے حج کا انعقاد لازم ہے۔ ان کو حج کو منعقد کرنا ہے، حج کے لیے انتظام کرنے ہیں، حج ہوگا۔ اب آپ عام آدمی پر آ جائیے، عام آدمی اپنی استطاعت کے لحاظ سے ایک مرتبہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ حج کر لے جا کے۔ عمرے میں یہ پابندی نہیں عائد کی گئی، بلکہ اس کو ایک متبادل کے طور پر رکھا گیا ہے، یعنی آپ یا تو حج کے ساتھ کر لیں یا حج کے بعد بھی کرتے رہیں، اگر اللہ توفیق دے تو وہ ایک نفل عبادت ہے۔ کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ عمرہ آپ پر لازم کیا گیا ہے۔ خود عمرے میں، خود حج میں دونوں طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، یعنی ان کے مناسک میں کچھ چیزیں لازم کی گئی ہیں اور کچھ چیزیں لازم کی گئی، ان کو آپ واجب کہہ لیں، ان کو آپ فرض کہہ لیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ حج میں جو قربانی کی جاتی ہے، حج کی قربانی، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو قربانی کی جاتی ہے وہ حج کی قربانی نہیں ہوتی۔ حج اور عمرے کو ملا کر ادا کریں، حج اور عمرے کو ملا کر جب آپ ادا کرتے ہیں تو آپ ایک رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے جرمانے کے طور پر یہ قربانی کی جاتی ہے۔ تو حج کی قربانی اس سے الگ ہونی چاہیے، وہ نفل ہے، لازم نہیں کی گئی، اسی لیے بہت سے لوگوں کو توجہ بھی نہیں ہوتی۔ عمرے میں قربانی لازم نہیں ہے، یعنی آپ کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قربانی کے جانور لے کر گئے تھے، حدیبیہ کے موقع پر عمرے ہی کے لیے گئے تھے، تو عمرے میں بھی قربانی کی جائے گی، لیکن لازم نہیں ہے۔ تو نہ قربانی حج میں لازم کی گئی ہے فرد پر، نہ عمرے میں لازم کی گئی ہے، اور نہ عید الاضحیٰ کے موقع پر لازم کی گئی ہے۔ قربانی کی عبادت تمام مراحل میں نفل عبادت ہے۔ اس تمام عبادات میں، یعنی یہ جو نظر کی عبادتیں ہیں، نظر کی عبادتوں میں کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے سوائے حج کی، وہ بھی زندگی میں ایک بار۔ اچھا، یعنی اس میں کوئی عبادت بھی لازم نہیں کی گئی، حج لازم کیا گیا ہے، اور حج بھی زندگی میں ایک بار لازم کیا گیا ہے۔ جب آپ ایک بار حج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ اپنے شوق سے حج کرتے ہیں تو وہ نفل حج ہوگا۔ تو اصلاً یہ عبادات نفل عبادات ہیں۔ یہ جو قربانی ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں، اس میں جمہور کا مذہب بھی یہی ہے، یعنی میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، ہمارے ہاں کے جلیل القدر اہل علم سب یہی رائے رکھتے ہیں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، تطوع کا عمل ہے، اور بہت شوق سے کرنا چاہیے، بڑی غیر معمولی عبادت ہے، لیکن اس کو لوگوں پر لازم نہیں کیا گیا۔ صرف احناف ہیں جو اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن ان کے دلائل کا اگر آپ جائزہ لیں تو دلائل انتہائی کمزور ہے۔ اچھا، اور اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ کہا جا چکا ہے، تاہم جس آدمی کا ان کے دلائل پہ اطمینان ہے اس کو واجب ہی سمجھنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے، وہ ان کے نقطہ نظر کی تائید نہیں کرتی۔ اس میں جو دوسرے ائمہ ہیں، یعنی مالکی ہیں، شوافی ہیں، حنابلہ ہیں، دوسرے جتنے بھی ائمہ ہیں، جمہور کا مذہب جو کچھ ہے وہ یہی ہے کہ یہ نفل عبادت ہے، یعنی یہ بھی نفل عبادت ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ خدمت میں عرض کیا کہ یکم ذوالحج سے آدمی کچھ پابندیاں عائد کرے اپنے اوپر، وہ بھی نفل عبادت ہے، عمرہ بھی نفل عبادت ہے، اور حج جب آپ ایک بار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ بھی نفل عبادت ہے۔ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہم بہت اجر ملے گا، اس کی ترغیب دینی چاہیے، لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے، ان عبادات کو ہمیشہ مسلمانوں میں قائم رہنا چاہیے۔ یہ عبادات اللہ کے شاعر ہیں،
علامتیں اللہ کی مقرر کی ہوئی، ان کی عظمت کے ساتھ ان عبادات کو انجام دینا چاہیے۔ ان کے کوئی متبادلات نہیں ہیں، یعنی عبادت ہی ہے جس کو آپ کریں گے تو اس عبادت کا آپ کو اجر ملے گا، تو اس لیے ان کی یہ حیثیت ہے۔ کوئی چیز اس وقت تک لازم نہیں ہوتی فرد پر جب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس کو اجماع اور تواتر سے لزوم کے ساتھ منتقل کریں، اور یا قرآن مجید اس کو آپ پر فرض اور واجب قرار دے۔ ان دو ذرائع کے سوا جس چیز کے بارے میں بھی کوئی بات کی جائے گی وہ کبھی واجب کوئی فرض نہیں ہوتا، وہ سب کی سب چیزیں مشروع ہوں گی، اس سے آگے بڑھ کر مستحب ہو جائیں گی۔ استحباب موقت بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کی بہت ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی تفصیل سے سبحان اللہ آپ نے یہ بتایا کہ یہ جو پورا کا پورا تصور ہے قربانی کا، اس کا پس منظر کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیا چیز ہے، وہ کیا شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ سے بات کے ذریعے ایک بندہ مومن میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔